الرحمن الرحیم۔ اموال زکوٰۃ کی تفصیل ہم دیکھ رہے تھے، اس کے اندر سونا اور چاندی کی تفصیل تو ہم نے دیکھ لی۔ اس کے بعد آتی ہے نقدی۔ تو نقدی چاہے بندے کے پاس اپنے ملک کی ہے یا کسی اور ملک کی ہے، جیسے پاکستانی کرنسی ہے روپیہ، اور باہر کے ڈالرز ہیں، پاؤنڈز ہیں، یا کوئی اور کرنسی ہے کسی بھی قسم کی کسی ملک کی، یا اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے یا بینک میں رکھی ہوئی ہے، یا چیک کی صورت کے اندر ہے یا ڈرافٹ کی صورت کے اندر ہے، یا اس کے پاس اس کے نوٹ ہیں یا سکے ہیں، یا اس نے وہ نقدی اپنی جو ہے وہ کسی کو قرض دی ہوئی ہے اور قرض کے واپس ملنے کی امید بھی ہے، یا اس نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اس کے پیسے کسی کے پاس ہیں۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یا اور جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں نقدی کی، وہ تمام کی تمام صورتیں جو ہیں اس کے اندر وہ قابل زکوٰۃ اموال کے اندر یہ چیز آئے گی وہ۔ اور نقدی کے معاملے کے اندر ایک تھوڑی سی تفصیل ہے جو کہ ضروریات سے متعلق ہے۔ یعنی نقدی کے اندر علماء کا اختلاف ہے ایک کہ نقدی جو قابل زکوٰۃ ہے، جس پہ زکوٰۃ لگے گی، کیا وہ ضروریات زندگی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے رکھی گئی نقدی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ صرف وہ نقدی پر زکوٰۃ ہوگی جو کہ ضرورت سے زائد ہے، جو ضرورت سے زائد، یا دوسرے لفظوں میں جو سیونگز ہوتی ہیں انسان کی، صرف ان کے اوپر یعنی زکوٰۃ ہوگی، صرف سیونگز کے اوپر۔ اور دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سونا اور چاندی، اس کے اندر ہم ضروریات کو نہیں دیکھتے، بلکہ چاہے سونا جس بھی مقصد کے لیے ہو، اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہو یا کسی بھی مقصد کے لیے، اس کے اوپر بہرحال زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح نقدی کے بھی اس کے اوپر بھی ہر صورت کے اندر زکوٰۃ آئے گی، چاہے وہ سیونگز ہوں یا کوئی ضرورت کے لیے رکھی ہوئی ہے، کسی بھی مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو دوسری رائے یعنی علماء کی ہے۔ تو یہ دونوں رائے ہی ہمارے مستند علماء کی آراء ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جب ہمارے یہ استاد محترم مفتی عباس صاحب مدرسے کے اندر اس موضوع کو پڑھاتے تھے، تو وہ یعنی یہ اختلاف بتانے کے بعد یہ بتایا کرتے تھے کہ عبادات کے اندر جو احتیاط والا مسلک ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے وہ۔ تو احتیاط تو اسی کے اندر ہے کہ انسان نقدی جو ہے اس کے اندر ہر صورت کے اندر اس کو وہ قابل زکوٰۃ اموال کے اندر شامل کرے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی مقدار بنتی ہے وہ یعنی اگر ضروریات کے لیے جو نقدی رکھی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی عام طور پہ جو زیادہ مقدار ہوتی ہے وہ سیونگز ہی کی ہوتی ہے۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے جو فرق بھی پڑے گا وہ بھی شاید یعنی جو زکوٰۃ کیلکولیشن کریں گے اس کے اندر شاید بہت زیادہ فرق نہ پڑے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو احتیاط کا مسلک ہے کہ جس کے اندر ہر صورت کے اندر نقدی کو مال تجارت یعنی قابل زکوٰۃ سمجھتے ہیں، تو اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ بہتر ہوگا وہ۔ اس کے بعد آتے ہیں مال تجارت۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ ہر وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ اس کو اگر ہم یہاں پہ لکھ لیں کہ مال تجارت، اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا اور تاحال نیت یعنی بیچنے کی نیت اور تاحال بیچنے کی نیت باقی ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیفینیشن ہے، اور بیچنے کی نیت باقی ہے۔ اور اس کی یعنی اس کے ہر جو یعنی دو پارٹس اس کے، پہلا چیز تو یہ ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدنا، اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ بیچنے کی نیت اس کے اندر باقی رہنا، تو پھر وہ مال تجارت بنے گا۔ یعنی اگر ہم اس کی عملی مثال لیتے ہیں تو یعنی ایک مثال سے اگر ہم سمجھیں کہ بالفرض ایک شخص ہے وہ ایک پلاٹ خریدتا ہے، اور پلاٹ کے خریدتے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے اوپر گھر بنانا ہے میں نے، اور گھر بنانے کے لیے اپنے کچھ اور یعنی پلاٹ خریدنے کے کچھ سالوں بعد اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اب اگر اس کی یعنی ریٹ اچھا ہو گیا تو اس کو میں بیچ دیتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ نیت تبدیل کی تو اس سے وہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ خرید رہا تھا تو اس کے وقت خریدتے وقت اس کی نیت جو ہے وہ بیچنے کی نہیں تھی، اپنے ذاتی استعمال کے لیے تھی، تو اس وجہ سے وہ
اس ڈیفینیشن کی روح سے وہ مال تجارت کے اندر نہیں آئے گا، اگرچہ بعد میں اس کی نیت بیچنے کی بن گئی، لیکن جو پہلا پارٹ ہے ڈیفینیشن کا اس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ وہ مال تجارت کے اندر نہیں آئے گا وہ۔ اسی طرح اگر ایک شخص نے یعنی بیچنے کے لیے پلاٹ خریدا انویسٹمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد میں اس نے نیت تبدیل کر لی کہ اس کا خیال یہ ہو گیا کہ اب اس کو اپنے گھر کے لیے استعمال کر لے گا، تو اب بھی وہ مال تجارت سے نکل گیا پھر وہ اپنی اس نیت کی تبدیلی کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے یعنی اس کی مزید کچھ صورتیں بنتی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مال تجارت مال زکوٰۃ ہے اگر مذکورہ مال یعنی مال تجارت کو گھر کے استعمال کے لیے رکھ لیا، یعنی دکان پہ چیزیں مال تجارت کے لیے رکھی ہوئی تھی، اب وہ نیت ہی کر لی گھر کے استعمال کے لیے اس کو رکھ لے گا وہ، یا اس بارے میں کسی کو ہدیہ کرنے کا دینا طے کر لیا، یا پھر ویسے ہی اس مال کے بارے میں بیچنے کی نیت نہ رہی تو یہ مال زکوٰۃ نہ رہا۔ بعض افراد اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ تجارت کا مال صرف وہ ہے جس کی انسان باقاعدہ تجارت کرتا ہو اور وہ نفع کمانے کی نیت سے خرید و فروخت کرتا ہو، حالانکہ شرعاً کسی چیز کے مال تجارت بننے کے لیے اس میں مذکورہ قید ضروری نہیں، بلکہ جو چیز بھی انسان فروخت کرنے کی نیت سے خریدے گا وہ تجارت کے مال میں شمار ہوتی ہے، البتہ خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہ ہو، یعنی جب وہ خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہ ہو تو بعد میں فروخت کر لینے کی نیت سے وہ چیز مال تجارت نہیں بنے گی، جیسے بھی ہم نے مثال سے دیکھا، پلاٹ والی مثال سے۔ دوسری طرف وہ چیز جسے تجارت کی نیت سے خریدا تھا اگر بعد میں تجارت کی نیت بدل لی تو وہ چیز مال تجارت سے نکل جائے گی۔ تو اس فرق کی وجہ سے یعنی زکوٰۃ دینے یا نہ دینے پہ بڑا فرق پڑتا ہے وہ، یعنی اس کی ڈیفینیشن کو اچھی طرح سمجھنے سے۔ اب اس کی کچھ یعنی پریکٹیکل اپلیکیشن ہم دیکھ لیتے ہیں مال تجارت کی۔ وہ چیزیں جن کو فروخت کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ ان کی ذات کو باقی رکھتے ہوئے ان سے کرایہ وغیرہ حاصل کرنا مقصود ہے یا کسی اور شکل میں نفع حاصل کرنا مقصود ہے تو وہ چیزیں مال تجارت میں داخل نہیں۔ مثال کے طور پر اب وہ اس کی مثال دیتے ہیں، مثلا کارخانوں کا منجمد اثاثہ جات اور پرنٹنگ پریس، مشینری، پلانٹ، دکان کا سامان، استعمال کی گاڑی، ٹریکٹر اور ٹیوب ویل، کرائے پر چلانے کی نیت سے خریدی گئی گاڑی، یعنی وہ ساری یہ مثالیں دے رہے ہیں جو کہ بظاہر یعنی ایک انسان کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تجارت کا حصہ ہی ہیں تو لہٰذا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جتنی بھی مثالیں یہاں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس کے اوپر یعنی جو بذات خود آگے بکتی نہیں ہیں، ان کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا گیا تھا، تو اگرچہ وہ کاروبار میں مدد دے رہی ہیں لیکن وہ مال تجارت نہیں ہیں وہ۔ اسی طرح مزید وہ مثال دیتے ہیں کہ کرائے پر چلانے کی نیت سے خریدی گئی گاڑی، رکشہ وغیرہ، کرائے پر دینے کی نیت سے بنایا گیا مکان یا دکان وغیرہ، اور گھر کے استعمال کے برتن، کرائے پر دینے کے لیے رکھے ہوئے برتن، کراکری کا سامان، فریج، یعنی کرائے پر دینے کے لیے جتنے سامان انسان اگر آگے دیتا ہے، برتن ہے، کراکری کا سامان ہے، فریج ہے، فرنیچر ہے، سلائی مشین یا دھلائی کی مشین، ڈرائی کلینرز کے پلانٹ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں چونکہ فروخت کرنے کی نیت سے نہیں خریدی گئیں بلکہ ان کو باقی رکھ کر ان سے نفع اٹھانا مقصود ہے، اس لیے یہ مال تجارت میں داخل نہیں اور ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ان کو خریدا ہی فروخت کرنے کے لیے ہے تو یہ سب مال تجارت ہوں گے۔ اب یہ جتنی بھی مثالیں دی ہیں اگر ان کو خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ وہ فروخت کیا جائے گا ان کو اور ابھی تک وہ نیت باقی ہے تو وہ مال تجارت کے اندر ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں کہ موجودہ دور میں بعض مکینک حضرات اپنے کام کاج کے اوزاروں کے ساتھ بعض اوزاروں کو اس لیے خریدتے ہیں کہ بوقت ضرورت گاہکوں کی مشینری وغیرہ میں فٹ کر دیں گے اور اس کی قیمت گاہکوں سے وصول کر لیں گے، تو یہ مال بھی مال تجارت میں داخل ہے۔ تو یہ یعنی وہ ساری مثالیں ہیں جس کے اندر کب مال تجارت بنتا ہے اور کب نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی جانور بیچنے کے لیے خریدے تو وہ مال تجارت میں داخل ہیں اور ان کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ ہم نے اس ویڈیو سیریز کے شروع میں دیکھا تھا کہ کچھ سائمہ جانور ہوتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ہم نے بتایا تھا کہ وہ ایک زکوٰۃ کی ایک الگ قسم ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جانور بیچنے کی نیت سے خریدا تو وہ مال تجارت میں داخل ہوگا، وہ یعنی وہ اموال کے اندر جو پہلی قسم تھی زکوٰۃ کی اس کے اندر آ جائے گا وہ۔ اور فرق یہ ہے کہ وہاں پہ جو سائمہ جانور تھے وہ صرف اس وجہ سے زکوٰۃ ان کے اوپر آ رہی تھی کہ وہ یعنی کھلے میدان میں کسی جنگل میں چر رہے ہیں اور اس وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور جبکہ یہاں پہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور جو ہیں وہ بیچنے کے لیے خریدا گیا ہے، چاہے وہ سائمہ ہو یا نہ ہو،
اور چاہے گھر میں اس کو چارہ ڈالا جا رہا ہو، جس طرح کا بھی ہو، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ہم نے اس کو بیچنے کے لیے خریدا ہے، تو پھر وہ پہلی قسم کی زکوٰۃ کے اندر یعنی مال تجارت کے اندر آئے گا، وہ باقی کسی دوسری قسم کے اندر نہیں آئے گا پھر وہ۔ اسی طرح قصاب جو جانور ذبح کر کے گوشت بیچتے ہیں تو یہ جانور بھی مال تجارت میں داخل ہیں، اور جو جانور دودھ حاصل کرنے کے لیے خریدے تو وہ مال تجارت میں داخل نہیں، کیونکہ اب جو جانور دودھ حاصل کرنے کے لیے خریدا ہے وہ بذات خود تو اس کو بیچنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے دودھ سے نفع حاصل کرنا ہے، یعنی کمائی کرنا ہے، تو جو کمائی ہوگی دودھ کی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مثال پھر یہ ہے کہ اگر کسی کا پولٹری فارم ہے یا مچھلی فارم ہے تو ان کی زکوٰۃ میں یہ تفصیل ہے کہ ان کی زمین، مکان اور ان سے متعلقہ سامان پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، البتہ مرغیاں یا مچھلیاں اگر فروخت کرنے کے لیے رکھی ہیں تو یہ مال تجارت ہیں، اور اگر فروخت کرنے کے لیے نہیں بلکہ مرغیوں کے انڈے حاصل کرنے کے لیے وہ مرغیاں رکھی ہیں تو ان انڈوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص انڈے فروخت کرنے کے لیے خریدتا ہے تو وہ انڈے مال تجارت ہیں۔ یعنی یہ ساری کی ساری جو مثالیں ابھی دی گئی ہیں ان سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن ہے چھوٹی سی، اس کی اپلیکیشن ہے ساری کی ساری، اور یعنی دیکھنا یہ ہے کہ بیچنے کی نیت سے جو چیز خریدی گئی ہے، یعنی آگے بکنا ہے اس نے یا نہیں بکنا، یعنی بیچنا ہے اس کو آگے یا نہیں بیچنا، اور کیا ابھی تک اس کے بیچنے کی نیت باقی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو پھر وہ مال تجارت ہے، ورنہ وہ مال تجارت نہیں ہے وہ۔